پوری دنیا میں کافر مسلمانوں کو ذبح کرنے والا، مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والا، آج تک کبھی کسی میڈیا اینکر نے، نیوز چینل والے نے، کسی دنیا دار کمینے نے آج تک نہیں کہا کہ وہ یار اتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اتنا قتل عام کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد ہے۔ ہم نبی کے نظام کی بات کریں، رسول اللہ کے نظام کی بات کریں، ہم حضور کے تلوار کی بات کریں، جو حضور نے اپنے ہاتھوں میں تلوار خود اٹھائی، کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہے۔ ہم نے تو کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، اسی بندے بھی نہیں مارے۔ ایک سیال کوٹ میں بندہ مرا تے ساری دنیا نو بڑے درد ہویا، وہ دیکھا جی لبیک والوں کو، بھئی لبیک والا تو بندہ ہی نہیں تھا وہ۔ دوسری بات ہے اگر ہوا بھی صحیح، کسی نے غلط کام کیا تو وہ سارا کچھ ڈال دی، ساری قوم اٹھ پڑی کہ ظلم ہوا ظلم ہوا۔ اور وہاں شیخو پورہ کے اندر ایک مسلمان کو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر قادیانیوں نے گولیاں مار دی۔ ابھی تک کسی میڈیا اینکر نے نہیں بولا، عمران کا بیان نہیں آیا، نواز کا نہیں آیا، زرداری کا نہیں آیا، کلمے بھی نہیں آتے جن کو انہوں نے مسلمانوں کے حق میں بیان دینے ہیں۔ عمران کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نواز شریف کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زرداری کہتا ہے بسم اللہ الرحیم، خاتم النبیین۔ عمران کو پڑھنا نہیں آتا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جلسے کا نام رکھ کر جلسے کے اندر کہتے ہیں امر بن معروف، امر معروف کا بیٹا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے پھر اس کی تشریح کے لیے نعوذ باللہ ابرار الحق کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ پورا رمضان، پورا سال مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا، عبادت کریں گے، اور جب رمضان آیا تو عمران نے پورا رمضان کے اندر ہر چوک کے اندر انہوں نے کنجر خانے کیے۔ لوگ مسجدوں میں تراویح پڑھے تھے، عمران چوکوں میں کھڑے ہو کر جلسے کر رہا تھا، بیٹیوں کو نچا رہا تھا۔ بادشاہی مسجد کے اندر تراویح ہو رہی تھی اور سامنے مینار پاکستان کے اندر عمران خان جلسہ کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری، لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے سب کچھ ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر اب غیرت نہیں رہی۔ دعوے کرتے ہیں ہم غلام ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کے اندر غلاموں والی باتیں نہیں ہیں۔ سب کچھ ان کے خون بھی ہے جسم کے اندر، لیکن خون کے اندر وہ گرمی نہیں ہے۔ ان کے جسم کے اندر دل بھی ہے، لیکن دل کے اندر تڑپ نہیں رہی۔ اب دیکھیں جی وہ بیان آیا، یہ اقبال نے اس لیے بات نہیں کی، اس میں کیا شک ہے، محکم ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ جو نظام ابلیس کا ہے، اس نظام کے اندر مسجدوں سے سپیکر اتر جائیں کسی کو درد نہیں ہوتا۔ لوگوں نے عمران خان کی تصویر گاڑیوں پر لگا کر پیچھے کیا لکھا؟ عمران خان پیس بی اپون ہم، مطلب عمران خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاڑیوں کے اوپر لگا ہوا تھا۔ ایک بندے نے لکھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم عمران خان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کل عمران کا بیان آیا، اس نے کہا کہ تم عمرے پہ کیا کرنے جا رہے ہو، تم میرے جلسوں کے اندر آؤ، میرے جلسے میں آنا عمرے سے جانے سے بہتر ہے۔ کل کا بیان ہے اس کا۔ اتنا تو کم از کم آپ سوچا کریں کہ ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، اتنی حد تک ہم لیڈروں کی محبت میں آگے نکل گئے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھی نہیں، اپنے گھر بار کی، اپنی اولاد کی بھی، اپنے آنے والی قبر کی بھی فکر نہیں، اور قیامت والے دن کی بھی ہم نے حضور کو منہ کر دکھانا جا کر۔ امام جعفر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت، و حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو آواز دے گا، ظالموں کو ندا دے گا، سارے ظالم اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کو سپورٹ کی تھی اللہ اس کو بھی ندا دے گا، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، پھر وہ ظالم بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو بھی بلایا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، امام جعفر فرماتے ہیں پھر اللہ ندا دے گا، جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا تھا اللہ کہے گا وہ بھی آ جائے۔ پھر حضور امام جعفر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے سیاہی دی تھی وہ بھی آ جائے۔ ان سب ظالموں کو رب اکٹھا کر کے، ظالموں کے سپورٹروں کو، ان کو قلم دینے والوں کو، ان کو سیاہی دینے والوں کو رب سب کو اکٹھا کر لے گا۔ جب رب سب کو اکٹھا کرے گا فرشتوں کو کہے گا ایک لوہے کا تابوت لے آؤ، فرشتے لوہے کا تابوت لے آئیں گے، رب کہے گا اللہ تبارک، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان سب کو، ظالموں کے حامی اور سپورٹروں کو سب کو لوہے کے تابوت کے اندر بند کر دو، اور فرشتوں کو کہے گا ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ امام موسیٰ کاظم نے تو یہاں تک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں جو بندہ جانتا ہے نا کہ یہ ظالم ہے، اور ظالم کے چہرے کو دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے جانتے ہوئے کہ ظالم ہے، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جہنم میں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کہا صرف نماز پڑھ لینے کا نام شاید مسلمانیت ہے، ہم نے کہا صرف روزہ رکھ لینے کا نام صرف مسلمانیت ہے، ہم نے سمجھا شاید حج اور عمرہ کر لینے کا نام مسلمانیت ہے،
ہم نے سمجھا شاید ذکر عبادات، غریبوں یتیموں کے مسکینوں کی کفالت کرنے کا نام مسلمانیت ہے. ہم نے سمجھا شاید حج عمرے پہ جانے کا نام، درود پڑھنے کا نام، ذکر اذکار کرنے کا نام، جی مدرسہ چلانے کا نام، مسجد چلانے کا نام، مسجد کو چندہ دینے کا نام ہم نے مسلمانیت سمجھ لیا. اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر اگر جان چھوٹتی ہوتی نا، پھر امام حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ہی گھر بیٹھ کر مسجدیں بنا لیتے. ہم مسجد نبی آگ کائنات کی سب سے خوبصورت مسجد امام حسین کے پاس تھی، نہیں تھی؟ مسجد نبی کائنات کی سب سے بڑی دربار، گنبد خضرا کے سجادہ نشین امام حسین تھے. دین پر وقت ہے تو امام حسین گنبد خضرا پہ نہیں بیٹھے، نذرانے نہیں لیے. امام حسین نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر، دین کے نام پر قربان کر دیا، میدان کربلا جا کر سجا دی. صرف حسینی کہلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حسینی کردار ادا کرنے سے حسینیت ہے. حسین کا نام نعرہ لگا لینا، حسین کے نام پہ لنگر کھا لینا، حلوہ کھا لینا، حسین کے نام پہ سبیل پی لینا، اس کا نام حسینیت نہیں. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دے وے راز نہ بھننے ہو. فرمایا سچا عشق امام حسین کا ہے جو نے اپنا سر دے دیا، لیکن غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ. بات تو اتنی تھی، یزید نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، دیا اپنے ہاتھ. بات اتنی تھی، صرف اتنی بات تھی، ہاتھ ہی دینا تھا، بیعت کرنی تھی. آپ نے فرمایا سارا کنبہ قربان. حالانکہ یزید کے سر پر پگڑی بھی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ یزید کے سر پر امامہ بھی، کلمے بھی آتے تھے، قرآن بھی آتا تھا، حدیثیں بھی آتی تھی، ممبر پر بیٹھ کر وہ خطبے بھی دیتا تھا، امامت بھی کراتا تھا، مسجد بھی اس نے سنبھالی ہوئی تھی. اس کے باوجود حسین نے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ شرابی تھا، زانی تھا، مسجدوں کی بے حرمتیاں کرتا تھا، دین کے ساتھ غداری کرتا تھا، جانور لڑاتا تھا. امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ نے فرمایا دین کے غدار کے ہاتھ میں ہاتھ حسین کا نہیں جائے گا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. بتائیں حسینیت اس کا نام ہے کہ امام حسین نے کربلا میں سر نیزے پہ اس لیے چڑھوایا تھا کہ امت میرے نام پر پیچھے لنگر کھائے؟ اس لیے سر نیزے پر چڑھوایا تھا کہ امت میرے نام پر پیچھے سبیلیں پیے، بریانیاں کھائے، حلوے کھائے؟ امام حسین نے تو سر نیزے پہ اس لیے چڑھایا تھا کہ سامنے اگر ظالم کھڑا ہو، دین کا غدار کھڑا ہو، تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پہ چڑھوا لینا، کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے.